السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں رمضان میں کچھ ایسے کلمات، ایسی دعائیں جن کو پڑھنے سے ثواب ایک تو بہت زیادہ ملتا ہے، دوسری ایسی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو سکھائی ہے کہ دیکھو یہ دعا مانگو، یہ کلمات پڑھ لو، اور کچھ ایسے کلمات بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی جن کو پڑھنے سے نیکیوں کا نام اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلی دعا۔ پہلا کلمہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اس کو ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اس کو 20 لاکھ نیکیوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب تو عام دنوں میں ملتا ہے، اور آپ اب اندازہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں جو شخص اس کلمے کو پڑھ لے تو 20 لاکھ نیکیوں کا 70 گنا اللہ تعالیٰ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو 20 لاکھ نیکیوں کا اس کا آپ 70 گنا بڑھا دو، کتنی ہو گئی کاؤنٹ کرتے ہیں، تھک جاؤ گے۔ اس کلمے کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ مشکل سے 15 سیکنڈ۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ کلمہ کون سا ہے۔ تو چلیے میرے ساتھ پڑھیے، لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو رمضان کے مہینے میں جو شخص اس کو ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 14 کروڑ نیکیاں دیتا ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کے 70 ملتے ہیں، تو آپ اس کو ایک بار پڑھو تو 14 کروڑ نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی لیے میں آج آپ کو یہ کچھ کلمات اور یہ کچھ دعائیں بتانے جا رہی ہوں تاکہ جو بچے ہوئے روزے رہ گئے ہیں ان میں ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں۔ دوسری دعا یہ ہے کہ اللہم مغفر لی للمؤمنین والمؤمنات۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ایمان والے کے لیے دعا کرتا ہے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جتنے لوگوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ مان لیجئے میں نے 10 لاکھ لوگوں کے لیے دعا کی ہے تو کہا ہے اللہ تعالیٰ ان 10 لاکھ لوگوں کو معاف فرما دے تو 10 لاکھ نیکیاں مجھے مل جائیں گی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو امت مسلمہ ہیں، جتنے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما کر تمام مسلمان بندوں اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو اس وقت پریزنٹ میں پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان مرد اور جتنی مسلمان عورتیں ہیں ان کے برابر نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور رمضان میں ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 نیکی دے دیتا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں اربوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی، تو 70 ارب نیکیاں پکی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ نیکیاں جب ہم ایک مرتبہ یہ پڑھتے ہیں اللہم مغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، تو جتنے مسلمان ہیں ان کے برابر نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے جب دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو بھی یاد کر لیں، سورہ فاتحہ درود شریف کے بعد جو عربی میں دعا ہم لوگ مانگتے ہیں تو اس میں یہ بھی دعا مانگے اللہم مغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ چلیے ایک اور دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور سکھائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے آقا نے ہمیں سکھائی ہے۔ آپ اندازہ کریں جو دعا ہمارے آقا نے ہمیں سکھائی ہے وہ دعا کتنی پاورفل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس دعا کو بھی آپ یاد کر لیں، اور جو باقی روزے رہ گئے ہیں اس دعا کو بھی خوب مانگنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی رمضان
رمضان کے پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی بھی کچھ دعائیں ہیں، وہ بھی ہو سکے تو ہم یاد کر لیں، جیسے کہ پہلے عشرے میں یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اس کو بھی خوب پڑھے اور بغیر دعا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے کام کرتے اور جب دعا مانگتے رہیں ہم لوگ تب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرے عشرے کا تو پھر استغفار ہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرے عشرے میں استغفار کی کثرت خوب کرنی چاہیے اور استغفار آپ بیٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اب تیسرے عشرے کی دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ تیسرے عشرے کی دعا ہے خاص طور پر۔ اور ایسے ہی اللہ اجرنا من النار، یا اللہ تو ہمیں ہمن کی آگ سے بچا، یا اللہ ہماری حفاظت جہنم سے فرما۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی یہ نہیں مانگ سکتے، بلکہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ساری دعا کو جو عربی میں آپ کو یاد ہو وہ مانگے، ایک بھی دعا ہماری مس نہ ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ارشاد ہے کہ 4 چیزوں کی رمضان کے مہینے میں کثرت کرنی چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 یہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 3 جنت کا سوال، اسألک الجنہ اسألک الجنہ، جنت اللہ تعالیٰ سے خوب مانگی جائے۔ نمبر 4 جہنم کی آگ سے پناہ مانگی جائے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ آپ چاہیں تو اس کو آپ عربی میں بھی مانگ سکتے ہو، لا الہ الا استغفر اللہ اسألک الجنہ۔ تو یہ کچھ دعائیں تھی رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھنے کی، یاد کرنے کی، کچھ کلمات تھی، اور درود شریف کی کثرت یہ بھی رمضان کے مہینے میں خوب کی جائے۔ تو یہ کچھ دعائیں اور کلمات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔